اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You are warm welcome in your new class. I hope you are all fine. Today is 10th of September 2020, class 6th, subject English, topic The Story of the Hills, یعنی پہاڑوں کی کہانی. پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم نے اس سبق کے حوالے سے 2-3 کلاسز پڑھے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم اسے آگے پڑھیں گے. جہاں تک ہم نے پچھلے ویڈیو کلاس میں پڑھا، آج ہم اسے آگے پڑھیں گے. تو پیارے بچوں، کل ہم نے یہاں تک پڑھا مست رام ہیز استھما نو ڈاؤٹ، یعنی مست رام جو گاؤں کا لمبردار تھا، اس کو استھما کی بیماری تھی، اس کو دمہ کی بیماری تھی. یعنی استھما ریسپیریٹری ڈیزیز میکنگ اے پرسن بریتھ ود این آڈیبل ساؤنڈ. تو استھما دمہ کی بیماری کو کہتے ہیں. تو مست رام کو دمہ کی بیماری تھی، استھما کی بیماری تھی، اس میں کوئی شک نہیں. بٹ دین who lives forever، لیکن پھر کیا ہوا؟ ویسے بھی کون ساری عمر کے لیے زندہ رہے گا؟ کسی کو یہاں نہیں رہنا ہے. all of us have to go one day، تو سب کو ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے. یہاں کسی کو نہیں رہنا ہے، بس ایک اللہ رہے گا. باقی جتنے بھی جاندار ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں، ان وہ ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہیں. آفٹر مست رام گوز، تو مست رام کے فوت ہو جانے کے بعد، مست رام کے مرنے کے بعد، پتو ٹو میں فائنڈ اندر ہسبینڈ، تو پتو بھی کہیں دوسری شادی کر لے گی. پتو بھی یعنی دوسرے شوہر کی تلاش کرے گی، وہ دوسری شادی کرے گی. If a lot of thinking helps in the success of some ventures, it can also mess up some. Therefore, why should I rake my brains too much? تو پیارے بچوں، سنتو کہتے ہیں اگر بہت کچھ سوچنے سے کچھ منصوبوں کی کامیابی میں مدد ملتی ہے، تو یہ کچھ کو گڑبڑ بھی کر سکتا ہے. لہٰذا مجھے اپنے وائی شوڈ آئی ریک مائی برینس ٹو مچ، تو لہٰذا مجھے اپنی دماغ کو بہت زیادہ برباد، بہت زیادہ تباہ، بہت زیادہ ریک نہیں کرنا چاہیے. دا ڈیسیژن واز میڈ، تو فیصلہ لیا گیا. اے برائڈ کیم ہوم اندر واز ڈسپیچڈ، تو ایک دلہن آئی اور دوسری دلہن دی گئی یا دوسری کو نکالا گیا. سنتو گاٹ اے وائف اینڈ پتو گاٹ ہر اون ہاؤس ہولڈ ٹو لک آفٹر، تو سنتو کو بیوی مل گئی اور پتو کو چھوٹی سی عمر میں اور ننھی سی عمر میں گھر ہستی. اسے کیا پتا تھا، یعنی اس سے بھی گھر ملا، اسے بھی شوہر ملا، اس کو بھی گھر کی ذمہ داریاں اب کندھوں پر پڑی. What did little Puttu know that her household would be her prison؟ تو پتو کو کیا پتا تھا، کیا معلوم تھا کہ گھر ہستی یا اس کا جو گھر ہے، سسرال ہے جہاں وہ گئی، اس کے لیے پرزن بنے گی، اس کے لیے قید تھی. تو what did she know of the world and of life؟ تو وہ دنیا کو وہ کیا جانتی تھی؟ ابھی چھوٹی تھی، 10 سال کی تھی، تو اسے ابھی پورا پتہ نہیں تھا آگے جا کے کیا کرنا ہے، تو کیسی زندگی گزارنی ہے. His asthma had assumed such an advanced stage that
he looked to be in the last leg of his journey. تو جیسے اس نے اپنا بچپن، اپنی زندگی ابھی جیا بھی نہیں تھا، پتو نے اپنا بچپن، اپنی زندگی ابھی جیا بھی نہیں تھا، تو اس کا شوہر کا دمہ، جس کو استھما کی بیماری تھی، تو وہ استھما آخری پڑاؤ پر تھا جہاں وہ موت کے دروازہ پر کھڑا تھا. جیسے وہ موت کے دروازے پر کھڑا تھا، لاسٹ لیگ آف ہز جرنی، پتو wondered what fate had kept in store for her. تو پتو حیران تھی، پتو پریشان تھی کہ اس کی مقدر میں، آخر اس کی قسمت میں کیا تھا. There were other girls of the village. Why was she alone, so ill-starred? Should she also desert her husband and marry someone else? تو گاؤں میں اور بھی لڑکیاں تھیں، پھر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ کیا اس سے بھی اپنے شوہر کو چھوڑنا ہے اور دوسری لڑکیوں، جو گاؤں کی باقی جو دوسری لڑکیاں ہیں، ان کی طرح کسی جوان، کسی خوبصورت، کسی ہم عمر لڑکے سے شادی کر لینی چاہیے؟ لائک دا ادر گرلز، جیسے گاؤں کی باقی لڑکیاں کرتی ہیں. She would have perhaps reconciled herself to her fate had she come across a young man that had once again kindled in her desire to live happily. Patu was in a fix. Oh God, tell me what to do. Where should I go? تو پتو اسی کشمکش میں تھی. پتو یہی سب چیزیں اپنے دماغ میں سوچتی تھی. پتو باقی گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی تھی، اور بس اے خدا بتا میں کیا کروں، اے خدا بس بتا میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، میں کیسے جیوں. Where should I go? میں کہاں جاؤں. I stopped reading. تو نیلمبر دیو شرما جو مصنف ہیں اس سبق کے، وہ کہتے ہیں I stopped reading. میں نے اس سٹوری کو، اس کہانی کو پڑھنا بند کیا. Then she asked with surprise. تو اس کے بعد تب جا کے وہ مجھے حیرانگی سے وہ پوچھنے لگی. Without lifting my head I replied I have written only this far. تو میں نے اسے کہا میں نے اس سٹوری کو یوں ہی لکھا، کسی دور دراز علاقے سے کسی مطلب لڑکی یا سنتو یہ جو ہے، یا وہ مسترام ہے، ایک کہیں کسی دور علاقے کے ہیں، تو ان کے بارے میں نے اس کہانی کو لکھا. Oh man, she said in a painful voice. When I looked up I found her eyes wet, but I did not understand why. Oh man, are you a jyotisi? تو مصنف کہتے ہیں، نیلمبر دیو شرما کہتے ہیں، اس لڑکی نے بڑے درد بھری آواز میں، بڑے بھری آواز میں اس سے پوچھا کہ کیا وہ جوتشی ہے. جوتشی کا مطلب ہے a soothsayer, one who foretells the future. یعنی جو آنے والی، یعنی مستقبل کی پیشن گوئی کے بارے میں کہتا ہے ہو، تو اسے جوتشی کہتے ہیں. تو اس نے سوچا شاید آپ جوتشی ہو. تو though knowing it was not proper to laugh, I could not check myself. What makes you think so? asked. تو اس نے، جو مصنف نے دیکھا، وہ رو رہی تھی، وہ آنسو بہا رہی تھی، اور وہ بہت زیادہ، اس کے لیے وہ اب ہنسنا نہیں تھا، وہ رو رہی تھی. I could not check myself. اب میں بھی اپنے آپ کو اندر میں چیک نہیں کر سکتا. What makes you think so? I asked. You have pinned my story. تو جو یہ لڑکی ہے، یہ اس مصنف سے کہتے ہیں آپ نے جو یہ کہانی لکھی ہے، یہ کہانی میری کہانی ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے، کسی دور دراز علاقے کے کسی فرد سے وابستہ یہ کہانی نہیں ہے، بس یہ کہانی میری کہانی ہے.
I understood in a flash the tale of her tears. تو میں بہت جلدی ہی اس کے آنسوں کی کہانی میں سمجھ گیا، مجھے پتہ چلا. Your story، میں نے اسے کہا یہ آپ کی کہانی ہے. I did not want to believe it، میں نہیں چاہتا میں اس پہ بھروسہ کروں، اس پہ یقین کروں. یہ میرے دماغ سے باہر ہے، میں اس پہ بھروسہ کروں کہ یہ آپ ہی کی کہانی ہوگی. Yes، and she got up and like one loosed picked up her stop, dusted her clothes and run out from there muttering. تو وہ روتی رہی وہاں سے یہ کہتی ہوئی اپنا سامان اٹھایا، اپنے کپڑوں کو جھاڑتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی. دس از مائی اسٹوری، اوہ مین دس از مائی اسٹوری. او ہاں آدمی، یہ میری کہانی ہے. یہ آدمی یہ میری کہانی ہے، یہ میری کہانی ہے، یہ کسی اور کی کہانی نہیں ہے. Her voice echoed and each hill was saying this is my story, oh man this is my story. اور اس کی آواز گونجتی رہی جیسے ہر پہاڑ یہی کہہ رہا تھا، یہ میری کہانی ہے، یہ میری کہانی ہے. Dear students، this is all about the topic. تو جو آج ہم نے اس سبق کو پورا پڑھا، انشاءاللہ اگلا جو ہمارا ویڈیو کلاس ہوگا وہ اسی سبق کے سوالات کے حوالے سے ہوگا. تب تک کے لیے خدا حافظ.